سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرخ بچیا، ریڈ ہیفر، ایک ایسی کہانی جس کو یہودیوں نے لکھا ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق اگر وہ اس دنیا پر قابض ہونا چاہتے ہیں تو انہیں سرخ بچیا کی قربانی دینی ہوگی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو یہودیوں نے گھڑ رکھی ہے۔ یہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ہے اور ان کی اپنی سوچ کے مطابق ہے۔ 2000 سال سے جس کی وہ تلاش میں تھے، سرخ بچیا، جو ان کے پادریوں نے ان کو بتائی تھی، جس کی نشانیاں انہوں نے ان کے سامنے بیان کی تھی، اور اسی کے مطابق بچیاں کو تلاش کیا جا رہا تھا، لیکن اس طرح کی بچیا کا ملنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ 2022 میں اس بات کا اعلان کیا گیا یا اس بات کا اظہار کیا گیا کہ سرخ بچیا مل چکی ہے۔ یہودیوں کی جو سازش تھی یا جو ان کا اعتقاد تھا یا جس کی ان کو تلاش تھی، وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ چنانچہ نیو ورلڈ آرڈر کی شرط سرخ بچیا ہے، یعنی پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول کرنا جو وہ چاہتے ہیں، اس کی بنیادی شرط سرخ بچیا، ریڈ ہیفر ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں تو آپ نے ضرور اس طرح کی خبریں سنی ہوں گی کہ سرخ بچیا مل چکی ہے، اس کے ذبح کا وقت قریب آ چکا ہے، اور یہودی اپنی ناپاکی سے دور ہو کر پاک ہو جائیں گے، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے، اور جس مسیح کا ان کو انتظار ہے وہ مسیح اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا پر ان کا کنٹرول ہوگا۔ اس تعلق سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو حقیقت تو صرف اتنی ہے کہ یہ یہودیوں کا اپنا اعتقاد ہے، یہ باتیں ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یا یہ باتیں ان کے پادریوں نے ان کو بتا رکھی کہ اسی کے مطابق عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی، اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ چنانچہ اس وقت عیسائی اور صہیونی دنیا ایک عالم خوشی اور سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس پر سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر سرخ بچیا صہیونی اور عیسائیوں کی خوشی کا سبب کیوں ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے ان کے کچھ عقائد ہیں، ان کی کچھ باتیں ہیں اور کچھ سازشیں ہیں، یا ان کے ربیوں نے، ان کے علماء نے، یا ان کے جانکار لوگوں نے ان کو جو خبریں دی ہیں، یہ اس پر مکمل اعتماد کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ صہیونیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی، اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری تعمیر ہے۔
ہیکل سلیمانی اس سے پہلے 2 بار تعمیر ہو چکا ہے اور دونوں بار اس کو ڈھا دیا گیا ہے، اور دونوں بار اس میں جو فساد واقع ہوا اور جو جھگڑے ہوئے جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، اب تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر سیونی ربی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں، یہ کہ یہودی ابھی پاک نہیں ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تیاریاں تو مکمل ہو چکی ہیں، لیکن جو یہود قوم ہے ان کے ربی یہ کہتے ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جب تک یہود پاک نہیں ہو سکتے تب تک وہ ہیکل کے علاقے میں داخل نہیں ہوں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا، وہ اس میں داخل ہو گئے، اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ جو اصل بات ہم کو بتانی ہے، سرخ بچھیا، ریڈ ہیفر، نیو ورلڈ آرڈر، کس طریقے سے ان کو پاک کیا جائے گا؟ بس یہی وہ کہانی ہے کہ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچھیا کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ اس سرخ بچھیا کا گزشتہ 2000 برسوں سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچھیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو، اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گرچہ چند ربی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ 1-2 بال تک کی چھوٹ ہے، لیکن ان کی مذہبی کتابوں میں اصل شرائط یہی ہے۔ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے، چند ربی اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن سب اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اس سرخ بچھیا کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دوانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اس لیے اس بچھیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچھیوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہوئے، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی جاتی۔ چونکہ سرخ بچھیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم ہاؤس میں سرخ رنگ کی ایسی گائیں موجود ہیں جو ان کی شرائط کے قریب قریب ہیں۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ ایگنس ہے۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایگنس کے انڈے حاصل کی، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی، بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا کی بذریعے ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوشش شروع کر دی۔ کچھ عرصے قبل ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب تو ہو گئے،
جو مکمل طور پر سرخ تھا۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتا چلا کہ یہ بچہ نر ہے، یعنی یہ بچڑا ہے، مادہ نہیں، بچیا نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ کوشش شروع کر دی گئی۔ اب 28 اگست کو دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ، تقریباً 2022 کی بات ہے، ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ڈبیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے۔ یعنی 2022 میں ایک بچیا کی دستیابی ہوتی ہے جس میں مکمل شرائط پائے جاتے ہیں، اور 2024 میں اس کی عمر مکمل 2 سال ہوگی۔ اور جو یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپریل تک صحیح سلامت رہی تو سرخ بچیا کو ذبح کر دیا جائے گا اور ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی جو تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں وہ کام بھی شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر اس کی قربانی کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ پہلے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑوں کو، اس کی کھال کو، اس کے خون کو، اس کی چربی کو، اس کے گوبر کو سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر، ایک مخصوص پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکے۔ یعنی اس پانی کو چھڑکنے سے ان کے اندر پاکی ہو جائے گی اور وہ ہیکل سلیمانی کی جو مجوزہ جگہ ان کے ذہنوں میں ہے وہاں وہ جا سکتے ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ یہ ایک تاریخ ہے جو یہودی اور صہیونی اس کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ عیسائی حضرات بھی ملے ہوئے ہیں۔ یعنی سرخ بچیا اب مل چکی ہے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر بالکل آخری مرحلے میں ہے کیونکہ اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس بچیا کو ذبح کرنے کے بعد جو ناپاکی یہودیوں میں تھی ایک مخصوص طریقے سے اس ناپاکی کو دور کیا جائے گا۔ اس بچیا کو ذبح کیا جائے گا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت، اس کے خون، اس کی کھال اور اس کے سب اعضاء کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا، اور اس کے بعد یہ کاہنوں پر چھڑکا جائے گا۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی کے اندر جا سکتے ہیں۔ یعنی ان کے اپنے عقیدے کے مطابق 2000 سال سے جس چیز کی ان کو تلاش تھی وہ 2024 میں پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے۔ اب ان کا اپنا یہ گمان ہے کہ اب ہم مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں۔ لیکن یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہو، اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ یعنی اس سرخ بچیا پر یہودیوں نے عیسائیوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے،
چنانچہ اس پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں۔ علامت قیامت ایک مکمل پلے لسٹ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، دابت الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج، اس طرح کی بہت ساری معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسیحا آئے گا، لیکن ان کے گمان کے مطابق وہ مسیحا دجال ہوگا۔ عیسائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسیحا آئے گا اور ان کے گمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن یہ جو سرخ بچھیا کی کہانی ہے، ریڈ ہیفر کی کہانی ہے، ریڈ کاؤ کی کہانی ہے اور نیو ورلڈ آرڈر کی کہانی ہے، پوری دنیا کے اوپر کنٹرول اور قبضے کی کہانی ہے، یہ یہودیوں کی اپنی گھڑی ہوئی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، دین محمدی پر ہوں گے۔ ہم پوری بات ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کی گنتی الٹی گھومنی شروع ہو جائے۔ جیسے یہ 1 سے 10 تک گئی تھی، ابھی تک اس کے اندر وسعت ہو رہی تھی، یہ پھیلتی جا رہی تھی، اس کے اندر تجدید ہوتی جا رہی تھی، روزانہ نئے نئے انکشافات ہو رہے تھے، لوگ نئی نئی معلومات تک پہنچ رہے تھے کہ پہلے یہ دنیا عدم میں تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ اب وہ وجود کس طرح ہوا؟ بگ بینگ کہا جاتا ہے کہ ایک بلاسٹ ہوا، لیکن شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے ہم پھر کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اس دنیا میں آدم علیہ السلام پہلے فرد بشر ہیں۔ اس تعلق سے بھی سائنسدانوں نے مختلف باتیں کہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی بیان کی جائے گی۔ خیر، ابھی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان تو یہ کہتا ہے وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، نہ ان کو سولی دی گئی ہے، بلکہ معاملہ ان لوگوں پر مشتبہ ہو گیا ہے، اور مشتبہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہونا چاہیے۔ خیر، جو بھی ہے، یہ سرخ بچیاں کا معاملہ ہے، جس پر غزہ کے کسی ٹویٹر پر بھی اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ سرخ بچیا کو فلسطین میں لایا جا رہا ہے، اور سرخ بچیا کا فلسطین میں آنا گویا کہ یہ تباہی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو مخصوص طریقہ ہے وہ مکمل کر دیا جائے گا، اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کہاں ہوگی؟ اسی خاص جگہ پر جہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ یہی ان کا اصل منصوبہ ہے، اور یہی سرخ بچیا کی کہانی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا وجود کیسے ہوا، آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور اسی طریقے سے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج اور فرشتوں کی تخلیق، جن اور انسان کی تخلیق، وہ سچی کہانیاں اور وہ سچے قصے اور وہ سچے واقعات جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یا جو واقعات احادیث میں موجود ہیں، اگر آپ اس طرح کے واقعات سننا چاہتے ہیں اور تاریخ سے روشناس ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھ کر ضرور مطلع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔